السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادرز اینڈ سسٹرز، ویلکم بیک ٹو مومن عقل۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی فار اور ینگسٹرز۔ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے ہمیں زندگی دینے کا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی دے دیا ہے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہماری زندگی کا جو اونلی پرپس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اب اس کا مقصد ہم صرف یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، پرستش اور اطاعت ہم پر لازم نہیں ہے۔ لیکن آج کی زندگی میں ہم باقی سارے کام تو ویسے ہی کر رہے ہیں ایز یوزول، لیکن ہم واحد چیز جس کو ہم بھول رہے ہیں وہ مقصد ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے۔ اب اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو بھیجا مارکیٹ میں کہ تم جا کے نا کچھ ویجیٹیبلس لے آؤ، کیونکہ وہ ویجیٹیرینس تھے۔ تو پہلے تو بیٹا جاتا ہے مارکیٹ میں 6 سے 7 گھنٹے گھومتا رہتا ہے پوری مارکیٹ میں فضول میں، اور اس کے بعد جب گھر واپس آتا ہے تو وہ چکن، میٹ، بیف اور یہ سب کچھ لے کے آتا ہے۔ وہ ویجیٹیرینس تھے لیکن ان کا بیٹا ان کے لیے نان ویج لے کے آتا ہے، تو اس کی ماں کیا کہے گی اس سے؟ آبویسلی وہ کہے گی تم پاگل ہو، تمہیں لینے کا بھیجا تھا میں نے، تم لے کے کیا آئے ہو؟ اب یہ ایگزیکٹلی ہم انسانوں کی کنڈیشن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اچھے اعمال اکٹھے کرنے کے لیے، اور ہم اس دنیا پہ کام کر رہے ہیں، مطلب ہم مال اکٹھا کر رہے ہیں، ہم گھر بنا رہے ہیں، ہم یہ وہ، مطلب جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اسے بھول کے ہم اپنے مقصد کے کام کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دنیا میں کام نہ کریں، آپ دنیا میں کام کریں لیکن اس میں ایکسٹریمسٹ نہ ہو جائیں، مطلب اس کو ہی اپنا سب کچھ مت بنا لیں، دین کو، آخرت کو بھی اپنے دل میں رکھیں۔ اس بارے میں سلف صالحین نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ دنیا کو اپنے ہاتھوں میں رکھو اور دین کو اپنے دل میں۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل کنڈیشن آئے، تم پہ ہارڈ شپ آئے، تو اپنی ہاتھوں سے دنیا کو دے دو لیکن دل سے دین کو مت جانے دینا۔ لیکن ہم انفارچونیٹلی 180 ڈگریز اپوزٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں میں دین کو رکھا ہوا ہے اور دل میں دنیا کو۔ کوئی بھی اگر ہم پہ مشکل آتی ہے تو ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، ہاتھوں سے دین کو دے دیتے ہیں۔ میجورٹی چاہتی ہے، بلکہ میجورٹی نہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سکسیزفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگنور کرتے ہیں، ہم نگلیکٹ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں؟ ہم دنیا میں کامیابی کی تو بہت پریکٹسز کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ بس ہم کسی طرح سکسیزفل ہو جائیں، لیکن اصل جو کامیابی کی وجہ ہے نماز، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی پریورٹی اللہ کو بنائیں، یعنی سب سے پہلے اپنی لسٹ میں اللہ تعالیٰ کو رکھیں۔ اس کے لیے چاہے آپ کو لوگوں کو ناراض کرنا پڑے، اپنے فرینڈ سرکل کو چھوڑنا پڑے، یا کسی بھی طرح کی مشکل آئے، آپ اللہ کو اپنی پریورٹی بنائیں۔ کیونکہ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ تو ہم سے راضی ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ میں لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تو ہم سے ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ میں لوگ بھی ہم سے راضی نہیں ہوتے، وہ بھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گناہ بھر دیتے ہیں اور اس سے فقر کو دور کر لیتے ہیں۔ اس حدیث میں دل میں گناہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو ایمان کا لیول ہے اور تقوی کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں برکت ڈالتے ہیں اور اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ یعنی انسان کو سکون نہیں ہے آج کی زندگی میں، وہ سکون اس کی زندگی میں تب آتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے۔ اور فقر دور کرنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو ڈر ہوتا ہے اس کی سیلف رسپیکٹ نہ کہیں چلی جائے، معاشرے میں اس کی عزت نہ خراب ہو جائے، اس سے مال نہ چھین لیا جائے، تو یہ سب ڈر اس کے دل سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی پریورٹی بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کے اکارڈنگلی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، گمان کرتا ہے۔ ہمارا کام یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی پریورٹی بنائیں اور اپنی خوشی اور اپنی غمی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر لیں، یعنی ہمیں ان کاموں میں خوشی ملنی چاہیے کہ جن کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کی خوشی کی وجہ یہ دنیا ہے تو دنیا تو کانسٹنٹلی چینج ہوتی رہتی ہے، تو آپ کی خوشی کی وجہ جب چینج ہوگی تو آپ کو غم ہوگا، لیکن جب آپ کی خوشی کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے تو آپ کبھی اداس نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم ہر بات میں جو ہر ان ایکسپیکٹڈ مومنٹ ہوتا ہے ہم اس کے بعد کہتے ہیں قدر اللہ و ما شاء فعل، کہ ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ کیونکہ انسان کا جو نالج ہے نا وہ لمیٹیڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ العلیم ہے، اس کا جو نالج ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے۔
تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں۔ اگر آپ کو وہ چیز کبھی نہیں بھی ملتی جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، تو پھر بھی آپ کو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ میں نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ That's all for today's video. جزاک اللہ خیر۔